کرانا چاہتا ہوں۔ بعض جگہ یہ کہتے سنا گیا ہے اور ممکن ہے بعض لوگ سوچتے ہوں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم شراب خانے بھی چلے جاتے ہیں، شیطانی اڈوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، تنہائی ہو یا انجمن آرائی ہو ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ اس میں بعض احباب کا یہ سوال آیا ہے کہ جی یہ جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے، یہ تقدیر ہی ہے جو بندے سے گناہ بھی کرواتی ہے اور بندوں سے نیکیاں بھی کراتی ہے۔ یہ تقدیر ہے، ایک بندہ مجبور ہو کے شراب پیتا ہے اور یہ تقدیر ہی ہے کہ مجبور ہو کے قاتل بنتا ہے، اور یہ تقدیر ہی ہے کہ ایک بندہ مجبور ہو کے مقتول ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، بڑا کمپلیکیٹڈ اور بہت پیچیدہ مشکل مسئلہ ہے، لیکن میں عامیانہ گفتگو تاکہ عام ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں علماء کے لیول کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں عام فہم بات کرنا چاہوں گا تاکہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تقدیر اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، قدر سے مشتق ہے اندازہ کرنا، ایک نتیجہ اخذ کرنا۔ قرآن میں آتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ ہم ایمان مفصل میں ایک بات کا اقرار کرتے ہیں، خیر ہو یا شر ہو، نیکی ہو یا گناہ ہو، ہم ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ گناہ کرنے والے بلا شبہ گناہ کرتے ہیں، نیکی کرنے والے بلا شبہ نیکی کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے والے جب اپنے لیے سہولت تلاش کرتے ہیں تو اس مفروضے کو حقیقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی تقدیر میں لکھا تھا کہ میں گناہ کروں گا، میں قتل کروں گا، میں سیاکاری کروں گا، میں شراب نوشی کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یاں کروں گا۔ تمام اعمال بد سر انجام دینے کے بعد اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو تقدیر میں لکھا تھا اور تقدیر ہی نے یہ ایسے مجھ سے کرایا ہے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ تقدیر پر یہ جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ تقدیر کا مکلف کسی کو نہیں بنایا گیا ہے۔ مسلمان اور صاحب ایمان کو شریعت کا، قرآن و حدیث کا مکلف بنایا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے۔ شریعت بھی ظاہر ہے، قرآن بھی ظاہر ہے، سنت بھی ظاہر ہے، جبکہ تقدیر کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا علم اللہ جل مجدہ کے پاس ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق اپنی مرضی سے
جس کو عطا فرمانا چاہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو تقدیر کا مکلف کسی کو نہیں بنایا گیا، مکلف شریعت کا، طریقت کا، قرآن و حدیث کا اور تعلیمات نبوی کا کلمہ پڑھنے والے صاحب ایمان کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہمیں تقدیر مجبور کرتی ہے کہ ہم گناہ کریں، ہمیں تقدیر مجبور کرتی ہے کہ ہم نیکی کریں، اس مفروضے کا تعلق حقیقت سے، معرفت سے، علم سے نہیں ہے۔ یہ سراسر گمراہی ہے، جہالت ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق اس انسان کے متعلق لکھ دیا ہے، اپنے علم کے مطابق کہ فلاں وقت میں یہ کام کرے گا، فلاں میں یہ کرے گا، فلاں میں نیکی کرے گا، فلاں میں بدی کرے گا۔ تو اس نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ انسان فلاں وقت میں یوں ایسے 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 کام کرے گا۔ لیکن بعض امور ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں، اکثریت جس میں اس حضرت انسان کو اور مومن کو، مسلمان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہاں تمہارا اختیار ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس انسان کو دو راستے دکھا دیے، ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے، ایک نور کا راستہ ہے، ایک نار کا راستہ ہے، ایک روشنی کا راستہ ہے، ایک اندھیرے کا راستہ ہے، ایک خدا کی رضا کا راستہ ہے، ایک خدا کو ناراض کرنے کا راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس انسان کو ہم نے خیر اور شر، یمین و یسار دکھا دیا ہے اور عقل کو اس کے ساتھ روانہ کیا ہے، اور نبوی اور آسمانی ہدایات و منشور اسے بتا دی گئی ہیں۔ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم خیر کا راستہ اختیار کرو یا شر کا راستہ اختیار کرو، تم خدا کی بتائی ہوئی ہدایت کو اختیار کرو یا شیطان کی سکھلائی ہوئی غوایت کو اختیار کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ البتہ بعض معاملات میں انسان مجبور ہوتا ہے، جیسے کہ پیدا ہونا بندے کا اختیار نہیں، ماں اور باپ کا اختیار کرنا یہ بھی بندے کے اختیار میں نہیں، اس نے کہاں مرنا ہے یہ بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ کچھ امور ایسے ہیں جس میں بندہ مجبور ہے، اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے، اور اکثر و بیشتر امور ایسے ہیں جس میں اس خاکی پیکر کو اختیار عطا کر دیا گیا ہے کہ تم چاہو تو یہ کرو اور تم چاہو تو یہ کرو۔ اب میں یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکمت پر معمول حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک سائل آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میرا ایک سوال ہے، اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ حقیقت و معرفت پر دسترس رکھتے ہیں، عبور رکھتے ہیں، شرق و غرب کی، شمال و جنوب کی، عرش و فرش کی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے علم میں نہ ہو۔ جتنا علم رب نے اپنی مشیت سے آپ کو عطا فرمایا ہے، میں اس کو پیش نظر رکھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ انسان اعمال میں مجبور کتنا ہے اور مختار کتنا ہے؟ کتنا وہ مجبور ہے اور کتنا اسے اختیار حاصل ہے ایک کام کرنے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا یہ سوال سنا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، تو آپ نے فرمایا
سائل سوال بڑا آسان ہے لیکن جواب اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم بیٹھے ہو اپنے اختیار سے آئے ہو، جی میں اپنے اختیار سے آیا ہوں۔ ابھی آپ بیٹھے ہو اپنے اختیار سے بیٹھے ہو، آپ سوال کر رہے ہو یہ بھی آپ کے پاس اختیار ہے۔ اب اسی اختیار کو پیش نظر رکھو کہ آپ اپنے اختیار سے کھڑے ہو جاؤ۔ سامعین آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں، عزیز بچیاں بچے، میرے بزرگ اور نوجوان ساتھی، آپ نے اسے ارشاد فرمایا اپنے اختیار سے یہاں تک آئے ہو، تم نے سوال بھی اپنے اختیار سے کیا ہے، اب اسی اختیار کو میں ملحوظ خاطر رکھ کے آپ سے کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سائل کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ اپنے اختیار سے کھڑے ہوئے ہیں نا؟ تو کہتے ہیں جی میں بالکل اپنے اختیار سے کھڑا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو سوال تم نے کیا ہے کہ بندہ مجبور کتنا ہے اور مختار کتنا ہے، انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا نہیں، یہ اب تم خود ثابت کرو گے۔ تم کھڑے ہو اپنے اختیار سے، تو اب میں تمہیں کہتا ہوں جن دو پاؤں پہ تم کھڑے ہو نا، ان میں سے ایک پاؤں کو اٹھاؤ۔ تو اس نے ایک پاؤں کو اوپر کی طرف لفٹ کیا، بینٹ کر کے لفٹ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تم نے اپنے اختیار سے کیا نا؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے اپنے اختیار سے کیا۔ تو آپ نے فرمایا اسی حالت میں کھڑے رہو، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب اسی حالت میں دوسرے پاؤں کو بھی اٹھاؤ۔ تو وہ کہتا ہے حضور میں تو دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ نے لوہا گرم دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اختیار بھی اتنا ہی دیا گیا ہے اور اتنا ہی انسان مجبور ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پیدا ہونے پر بندے کا کوئی اختیار نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی اختیار نہیں، اور ماں اور باپ کے اختیار میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے کہ کس نے پیدا ہونا ہے، اس کی ماں کون ہوگی، اس کا باپ کون ہوگا، کہاں اس نے مرنا ہے، یہ وہ امور ہیں جس میں اس کا اختیار نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد، شعور حاصل کرنے کے بعد، شریعت و طریقت، قرآن و حدیث اور آسمانی ہدایت سے جو چیزیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اب تم خیر اور شر کو بھی سمجھ گئے ہو، اب تمہارے پاس ہے اختیار کہ تم اچھا کام کرو یا برا کام کرو۔ یہ سوال حضرات گرامی بڑی دلچسپی کا حامل ہے، اور آپ یقین جانیے کہ میرے دل کو اس سوال نے، جو میرے استاد گرامی، میرے مشفق اور میرے مہربان جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شیخ القرآن ہیں اور مفسر قرآن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر انتہائی جامع 7 جلدوں پر انہوں نے ضیاء النبی تحریر فرمائی ہے۔ تو آپ احادیث کا درس ارشاد فرما رہے تھے تو ایک نوجوان عالم دین نے سوال کیا کہ حضور میرا ایک سوال ہے کہ توجہ رکھیے گا، آپ غور کیجئے گا، آپ یہ چیزیں آج میرے اور آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں، محو ہو جائیں۔ انسان اعمال خیر کو اختیار کرنے میں کتنا مختار ہے اور برائیوں سے بچنے میں اسے کتنی طاقت و قدرت حاصل ہے، یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بھی آسان ہوگا، آپ کے لیے بھی آسان ہوگا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عالم دین جو ان کا سٹوڈنٹ طالب علم تھا، دورہ حدیث کی کلاس میں سوال کیا، حضور میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا انسان کی جو تقدیر اللہ نے اپنے علم ازلی سے لکھی ہے کہ یہ انسان فلاں 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 کام کرے گا، تو میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ جو کچھ خدا نے لکھ دیا ہے انسان نے وہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اس سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اب ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس لکھے ہوئے کا بندہ پابند ہے اور مجبور ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ ثواب،
یہ سزا، یہ جنت، یہ دوزخ، اس کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اس عقدے کو، اس سوال کا کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ حضرات گرامی، کاملین ایسے نہیں کامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معرفت کا، حقیقت کا ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ وہ مشکلات کا حل چٹکیوں میں نکالتے ہیں، اور وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ قریب آیا تو آپ نے ایک سفید کاغذ لیا اور اس پر کچھ عبارت لکھی، آپ ایک سینٹنس لکھا۔ آپ لکھنے کے بعد اس کو ایسے فولڈ کیا، بند کیا، اپنے مٹھی میں رکھا، تو بڑے پیار سے اس نوجوان سے پوچھا، بیٹے یہ بتاؤ کہ میں نے اس کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ تو وہ شخص مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، مسکراہٹ چہرے پر بکھری۔ تو آپ نے مزید اس کو فرمایا اب میرے قریب آ جا۔ جب وہ قریب آیا تو وہ چٹ کھول کے، وہ کاغذ کھول کے اس کو سامنے کر کے دکھایا، اور اس میں لکھا تھا کہ دیکھو ابھی تم مسکراؤ گے، یہ میں نے لکھا تھا، تم ادھر مسکرائے، اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا میرے اس لکھے ہوئے نے مسکراہٹ پر تمہیں مجبور کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں اپنے اختیار سے مسکرایا۔ مایا اگر میں اپنے معمولی سے علم سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر میں تم سے سوال کروں گا تو تم مسکراؤ گے، اور میں نے اس کو لکھ دیا ہے اپنے علم کے مطابق جتنا میرے پاس ہے، اس میں غلطی کی گنجائش بھی ہے، اگر میرے لکھے ہوئے کے سے پہلے تم مسکرائے نہ بعد میں تم مسکرائے، اور میں نے لکھ دیا اور میرے لکھے ہوئے نے تمہیں مسکراہٹ پر مجبور نہیں کیا، تو وہ ذات جو ازلی علم کا مالک ہے، جس نے ازلی علم سے یہ دیکھ لیا، جان لیا کہ میرا پیدا کردہ یہ بندہ فلاں وقت میں یہ کام کرے گا، تو جس طرح میرے لکھے ہوئے نے تمہیں مجبور نہیں کیا، اس طرح اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر بھی بندے کو کام پر مجبور نہیں کرتی۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم توبہ و استغفار کریں۔ آپ خود غور فرمائیں سارے میرے برادران، ابھی ہم بیٹھے ہیں سارے، امریکہ، کینیڈا، اور حتیٰ کہ آج مجھے فون آیا کہ مدینہ شریف میں بھی احباب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں، اور ہمیں اور آپ ان کے ساتھ بھی شریک ہیں، وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اتنا غور کریں کہ کیا ہمیں تقدیر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس نیکی کے کام میں شریک ہوں اور بیٹھیں؟ قطعاً نہیں، لیکن اللہ نے اپنے علم ازلی سے لکھ لیا کہ فلاں 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 جگہ پر نیکی کے لیے ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کے لیے لوگ بیٹھیں گے، تو وہ لکھا ہوا آج ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے توفیق عنایت فرمائی تو ہم بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں اختیار کرنے اور برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، نیکی کر کے عاجزی اور انکساری خدا بندے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بندہ عاجزی اور انکساری اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے، میرے مولا یہ کام کیا تو ہے، لیکن اگر تیری توفیق نہ ہوتی، یہ کہنا کہ تیری توفیق نہ ہوتی، یہ عاجزی اور انکساری کی ایک صورت ہے جو بندہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور خدا اس کی اس عاجزی اور انکساری سے خوش ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ سے رکتا ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے مولا میں گناہ سے بچ نہیں سکتا تھا، یہ تیری توفیق، تیرا کرم ہوا ہے مجھ پر تو میں گناہ سے بچ گیا۔ اور یہ اظہار کرنا بھی یہ عبودیت ہے اور عاجزی اور انکساری ہے، خدا اس کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا، تو اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنے اور عمل خیر کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی،
ختم خواجگان